محبت جب انا کی جنگ بن جائے تو خاموشی سب سے بڑا ہتھیار بن جاتی ہے، لیکن کیا دوریوں کے 2 سال دلوں کی تڑپ کو کم کر سکتے ہیں؟ بس کر دو جان شاہ، اپنی سزا دو کی سزا تو مجھے مل رہی ہے آپ سے محبت کرنے کی۔ میرے عشق کو، میری محبت کو سزا سمجھ کر ہی واپس لوٹا۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، کبھی مجھے اپنے پاس نہیں بلا سکتے، کبھی نہیں۔ جانشاہ، بات محبت اور عشق کی حد تک رہنے دو۔ اگر بات رومان شاہ کی انا پر آ گئی تو کوئی دیوار ایسی نہیں جو تمہیں مجھ سے دور رکھنے میں کارآمد ثابت ہو سکے۔ آپ مجھے دھمکا رہے ہیں؟ نہیں، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ میں کمزور نہیں ہوں، میرا بھائی میرے ساتھ ہے۔ شاہ، میرے بھائی کے ہوتے ہوئے آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تمہارا بھائی اگر میرا دوست نہ ہوتا تو میں اس کی ہستی مٹا دیتا۔ میرا بھائی اتنا کمزور نہیں جس کو آپ اپنے راستے سے آسانی سے ہٹا لیتے۔ کسی کو مٹانے کے لیے طاقت نہیں، جنون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور تم سے عشق کا جنون اتنا ہے کہ میں سامنے آنے والی ہر ہستی کو مٹا سکتا ہوں۔ مگر میری مجبوری یہ ہے کہ میرے مقابل میرا دشمن نہیں، میرا دوست ہے۔ اور وہ دوست جو میری جانشاہ کا بھائی ہے، ورنہ تمہارے بھائی جیسے 10 کو میں اپنے راستے سے ہٹانے کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور جنون بھی۔ میرے بھائی کو ہاتھ لگا کر تو دکھائیں، میں آپ کی جان لے لوں گی۔ سونیے، جان تو پہلے بھی تیری ہے، بار بار کڈن دی دھمکیاں نہ دیا کر۔ جتنی محبت اور جنون سے تم اپنے بھائی کا نام لیتی ہو، قسم سے اگر تمہارا سگا بھائی نہ ہوتا تو تمہارے عشق کے جنون میں اس کو اس دنیا سے کب کا رخصت کر چکا ہوتا۔ میرا بھائی میری جان ہے۔ جانشاہ کے دل پر آگ مت لگاؤ، ورنہ بھول جاؤں گا کہ وہ تمہارا محرم تمہارا بھائی ہے۔ تمہاری محبت میں شراکت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، یہ بات تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ بھائی سے محبت اتنی ہی جتاؤ جتنی میں برداشت کر سکوں۔ مجھے میسج مت کیا کریں، اور میں آپ کی جانشاہ نہیں ہوں۔ مر گئی وہ میرب جو آپ کی جانشاہ ہوا کرتی تھی۔ تم میری جانشاہ ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ بہت تڑپ لیا جانشاہ، تمہارے بغیر اب اور نہیں۔ ویٹ اینڈ واچ، بہت جلدی تم سے ملاقات کروں گا، تیار رہنا۔ مجھے آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنی، نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، اتنی نفرت۔ آپ کی شکل دیکھنے سے بہتر ہے کہ میں اپنی جان دے دوں۔ زبان کو لگام دو جانشاہ، ورنہ پاکستان آ کر تمہاری زبان حلق سے کھینچنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ ناراض رہنے کا حق ہے، بدتمیزی اور زبان درازی کا حق رومان شاہ نے تمہیں کبھی نہیں دیا۔ تم سے محبت کرتا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں جو منہ میں آئے گا تم وقتی جاؤ گی۔ تو کیوں کرتے ہیں مجھے میسج؟ مت کیا کریں مجھ سے بات، میں تو آپ کو کبھی میسج نہیں کرتی۔ پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے میرا؟ جانشاہ، کافی بے لگام ہو چکی ہو، لگام ڈالنے کے لیے تم سے ملاقات ضروری ہو گئی ہے۔ کبھی آپ سے نہیں ملوں گی، یوں ہی ترستے رہیں گے آپ میرے لیے جیسے میں تڑپتی ہوں اپنے بیٹے کے لیے۔ تڑپ تو رہا ہوں، اور کتنا تڑپانا چاہتی ہو۔ اور جب رومان شاہ تم سے ملنا کنفرم کر دے گا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے تم سے ملنے سے نہیں روک سکتی۔ میں بھی دیکھتا ہوں تم کیسے مجھ سے ملاقات نہیں کرتی، کیسے خود کو مجھ سے دور رکھتی ہو۔ شاہ، میں آپ کی پابند نہیں ہوں، بس کر دیں مجھے دھمکانا۔ مت بھولیں کہ اب آپ کی دھمکیاں مجھ پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ کل کی میرب آپ پر مرتی تھی، آج کی میرب آپ سے نفرت کرتی ہے۔ جانشاہ، تم کل بھی میری پابند تھی، آج بھی میری پابند ہو، اور جب تک زندہ رہو گی میری ہی پابند رہو گی۔ رومان شاہ کبھی تمہیں خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ بھول رہے ہیں آپ کہ میں آپ سے دور ہو چکی ہوں، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ 2 سال کے عرصے میں تم نے کچھ زیادہ ہی خود پر سوار کر کے خود کو آزاد خیال بنا لیا ہے۔ مت بھولو جس طرح سے آزادی دی ہے ویسے چھین بھی سکتا ہوں۔ کاش
کاش یہ طاقت اس وقت دکھائی ہوتی جب وہ لوگ میرے بیٹے کو چھین کر لے جا رہے تھے۔ تم جانتی ہو کہ اس وقت میرے پاس صرف ایک ہی آپشن تھا، یا تو میں تمہیں بچا لیتا یا رائم کو۔ کتنی بار تمہیں اپنی صفائی پیش کر چکا ہوں، تم سے معافی مانگ چکا ہوں، کیا چاہتی ہو تم؟ گڑ گڑاؤں، تمہارے پیروں میں گر جاؤں آ کر؟ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، بس میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ کاش یہ غصہ، یہ طاقت دکھا کر آپ بچا لیتے رائم کو، میرے بیٹے کو بچا لیتے، مگر آپ سیلفش ہیں، آپ نے میرے بیٹے کو نہیں بچایا، وہ میرا بھی بیٹا تھا۔ اگر میرے پاس میں ہوتا تو میں رائم کو کبھی خود سے دور نہیں جانے دیتا۔ میں گزرے ہوئے وقت میں جا کر وہ سب کچھ ٹھیک نہیں کر سکتا، مگر جانے شاہ ہم دونوں ایک ساتھ ہو کر آنے والا کل بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ پلیز جانے شاہ، یہ دوریاں ختم کر دو، مت تڑپاؤ مجھے، آ جاؤ میری زندگی میں واپس۔ کبھی نہیں، مجھے میرا رائم لا دیجیے، میں خود سے چل کر آپ کی زندگی میں واپس آ جاؤں گی۔ تم جانتی ہو کہ رائم جہاں جا چکا ہے میں وہاں سے اسے نہیں لا سکتا۔ ہاں، اگر دنیا کے کسی کونے میں رائم ہوتا تو میں اسے ڈھونڈ کر لے آتا، مگر خدا سے کیسے واپس لے کر آؤں؟ تو پھر سوچ لیجئے کہ میں بھی آپ کے لیے مر گئی ہوں۔ میں نہیں آپ کے ساتھ رہ سکتی، نہیں رہ سکتی اس شخص کے ساتھ جو میرے بیٹے کو نہیں بچا سکا۔ میرا مت بولو، خود زبردستی میری زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ زندگی میں شامل ہوتے ہوئے تم نے یہ شک نہیں رکھی تھی کہ اگر کل کو ہماری اولاد ہمارے درمیان نہ ہوئی تو تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ میرب سے جانے شاہ کا سفر تم طے کر چکی ہو، اب بس کر دو میرب، تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ آپ سے محبت کر کے مجھ سے غلطی ہو گئی تے پھر ہن غلطی دی سزا اپنا کے مینوں ہمیشہ اپنی نال رکھ۔ مر جاؤں گی مگر آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، مار دوں گا مگر خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ دوبارہ اتنی اونچی آواز میں بات کی تو حلق سے زبان کھینچ لوں گا۔ محبت کرتا ہوں بے انتہا، مگر بدتمیزی کرنے کا حق شاہ نے تمہیں نہیں دیا۔ میسج پر کسی کو چلانے کی آواز آتی ہے، میں نے تو زندگی میں پہلی بار سنا ہے۔ جس بدتمیزی سے میسج کر رہی ہوں میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، تمہارے دل میں چلانے کی آواز میں محسوس کر سکتا ہوں۔ دل میں چلانے کی آواز سن سکتے ہیں، مگر جو میرے دل میں درد ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ سمجھ سکتا ہوں، اگر نہ سمجھ سکتا تو 2 سال کی دوری میں کبھی برداشت نہ کر پاتا۔ کائنڈلی فار انفارمیشن، آپ نے یہ دوری مجبوری میں برداشت کی ہے، کیونکہ میں آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں جو رومان شاہ کو تم سے دور رکھ سکے۔ تم اگر مجھ سے دور رہ رہی ہو تو یہ میری محبت ہے جو تمہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی، ورنہ تم تب بھی مجھ سے دور رہو اور اس میں میری مرضی شامل نہ ہو، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ آج بھی وہی اکڑ، وہی ایٹیٹیوڈ، آپ کو میرے درد کا احساس نہیں ہے۔ میری جان، میری دل کی دھڑکن، میری راتوں کا سکون، میرے دن کی روشنی، میری نظروں کی ٹھنڈک، کیسے سمجھاؤں تمہیں کہ مجھے تمہارا درد اپنے دل کے اندر محسوس ہوتا ہے، کیونکہ تمہارا درد اور میرا درد ایک ہی ہے۔ کیوں نہیں سمجھتی؟ رائم میرا بھی بیٹا تھا، جو تکلیف تم محسوس کرتی ہو اسی تکلیف سے دن رات میں بھی گزرتا۔ میرب، میں تمہارا دکھ سمجھ سکتا ہوں، محسوس کر سکتا ہوں، مگر اس گزرے ہوئے وقت کا ازالہ نہیں کر سکتا۔ اتنی سی بات تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ میرب 2 سال ہو گئے ہیں مجھے تمہارے لیے تڑپتے ہوئے۔ میرب، میری راتیں ویران ہو گئی ہیں، میرا دل ویران ہو گیا، میرے لیے دنیا بے معنی ہو گئی ہے۔ خدا کا واسطہ ہمیشہ کی طرح تم سے معافی مانگتا ہوں۔ پچھلے 2 سال سے لگاتار دن میں نہ جانے کتنی بار تمہیں میسج کرتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو، مگر تم اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہو۔
تم کتنی ظالم ہو گئی ہو جانشا، اپنی آواز تک سنانے کی روادار نہیں۔ ظالم بن کر میرے کئی بار فون کرنے پر بھی تم میرا فون نہیں اٹھاتی، مگر تم میرے میسج کا جواب دے دیتی ہو۔ میں تو اتنے پر بھی خوش ہوں۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، اس سے زیادہ جدائی برداشت نہیں۔ برداشت کرتے کرتے میری جان ہی نہ نکل جائے۔ رومان شاہ دن میں نہ جانے کتنی بار میرب کو میسج کرتا اور اسے کہتا وہ اسے معاف کر دے، مگر میرب رومان شاہ کی اس غلطی کی معافی نہیں دینا چاہتی تھی۔ میرب آج بھی تڑپتی تھی اپنے بیٹے رائم کے لیے۔ رائم اس کا کل سرمایہ تھا۔ میرب کی سب سے بڑی محرومی یہ تھی کہ وہ دوبارہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ رائم کو اس نے کتنی منتوں مرادوں سے لیا تھا، یہ بات تو پھر وہی جانتی تھی، اور اب تو وہ پوری زندگی کے لیے ماں لفظ کبھی کسی کے منہ سے نہیں سن سکتی تھی۔ میرب جب اس بارے میں سوچتی تو میرب کا دل تڑپ جاتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میرب کے دل سے رومان شاہ کی محبت ختم ہو گئی تھی، کیونکہ رومان شاہ کی محبت کو اپنے دل سے نکالنا میرب کے پاس کی بات نہیں تھی۔ وہ ہاتھوں سے نوچ کر اپنے کلیجے کو تو باہر نکال سکتی تھی، مگر اپنے کلیجے کے اندر سے رومان شاہ کی محبت نہیں نکال سکتی تھی۔ رومان شاہ کی محبت اتنی کمزور نہیں تھی جس کو میرب اپنے دل سے آسانی کے ساتھ نکال سکتی۔ وہ الگ بات ہے کہ میرب ہر دن یہ کوشش کرتی تھی کہ وہ رومان شاہ کو بھول جائے، اس کی محبت کو بھول جائے، مگر ہر بار وہ اس کوشش میں پوری طرح سے ناکام ہو جاتی تھی۔ محبت دل کے نہا خانے میں ایسے نقش چھوڑ جاتی ہے جنہیں مٹانا انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتا۔ میرب رومان شاہ سے نفرت کا دعویٰ تو کرتی ہے، لیکن اس کے دل کی دھڑکنیں آج بھی اسی کے نام پر دھڑکتی ہیں۔ کیا رومان شاہ اس کے پاس واپس لوٹ پائے گا؟ اور کیا میرب کی یہ تڑپ اسے ایک بار پھر رومان شاہ کی پناہ میں لے جائے گی؟ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے جڑی رہیے میرے ساتھ اور داستان حوا کے اگلے حصے کا انتظار کیجیے۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اگلی قسط کے لیے۔ اللہ حافظ۔